جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا. اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا. مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی. اللہ اکبر. ناظرین ذرا سوچئے، یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا. وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے. آئے ہائے. ایک اور کرامت سنیے. ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا. کہتے میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا. آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ. اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں. سوکھے درخت تھے اور اب کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں. آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ. میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے. آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور دعا کر دیں اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں. آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے. چنانچہ سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے. 51 بار جب حج پر گیا تو جوحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین آپ دیکھیں یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی گائے کے مرنے پر ایک عورت رو رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلی مصیبت میں ہوں، میری گائے مر گئی ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گائیں زندہ اللہ پاک کر دے. تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی. سبحان اللہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب آپ کے کچھ ارشادات سنتے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی تقویٰ سے فرماتے کہ تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں. ناظرین یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے. مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. ہم تو سچے نبی کے امتی ہیں نا، مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ اختیار کر سکتے؟ یہ جھوٹ برائیوں کی یوں سمجھیے جڑ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں اتنے سارے گناہ اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا. نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا. شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری چکاری بھی کرتا تھا. اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایمان لے آیا. دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا، نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب پی کر آیا. شراب پینے سے رک گیا. بدکاری کے لیے گیا، اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتاؤں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے. بدکاری سے رک گیا، ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا. شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا، اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا. سچ بولے ناظرین. جی ہاں، سچ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا. ہاں سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش فریش. جھوٹا بڑا مضطرب ہوتا ہے، ہاں بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی. نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے. تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور اس نبی کے امتی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سچ پر مبنی، صادق کہلاتے. آپ صادق آقا کے خاندان سے ہیں نا. کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے، آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. کاش لوگ کہیں کہ یار ہے اچھا امتی، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کرے
کہ دل میں اتر جائے میری بات، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کیسا پیار تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، یعنی اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ کس قدر کمال کی فرمان ہے، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا کمال کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کمال کی ایک اور فرمان عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ دوست بنانے والے، فرینڈ سرکل بنانے والوں کے لیے تو شاندار مدنی پھول ہے۔ غور سے سنیے کس کو دوست بنانا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ یعنی چیٹنگ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ یعنی جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ واقعی وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بندے کو اتنے آسرے دے رہا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے۔ ایسا دوست کس کام کا؟ تو جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا بے وقوف آدمی، اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ بے وقوف جو ٹھہرا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ایک ریچھ اس کا دوست تھا اور بڑی محبت کرتا تھا اس سے، وہ ریچھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ جا کر سویا تو بار بار اس کی ناک پہ مکھی بیٹھتی تھی، ریچھ اسے اڑاتا تھا کہ میرا دوست سو رہا ہے، دوبارہ مکھی بیٹھی، دوبارہ اڑایا، 3-4 بار اس نے کیا۔ بعد میں ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی بار بار میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے، بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا اور آخر کار اس نے مکھی کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا۔ مکھی تو نہ جانے کہاں گئی، دوست چلا گیا، کیونکہ بے وقوف تھا۔ تو بے وقوف سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بخیل، کنجوس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ موقع پڑے، کوئی ضرورت پڑے تو دوست ساتھ ہی نہ آتے تو کس کام کا وہ دوست؟ تو سخی ہونا چاہیے دوست، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، بزدل شخص، اس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شخص مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے ہی وہ بزدل تھا تو وہ ہم سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ نہیں، بہادر دوست ہونے چاہیے۔ فرمایا فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یعنی فاسق جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے، نیک لوگوں سے پیار کرنا ہے۔ بہرحال اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہم دوست بناتے ہوئے اس کا خیال رکھیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے۔ اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں سچا بنا دے، ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمارا دل بھی عبادت میں لگا دے، ان سجدہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں ساجد بنا دے، ان تلاوت کرنے والوں کے صدقے ہمارا دل تلاوت میں لگا دے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم سلسلہ قادریہ کے مرید ہیں، سلسلہ قادریہ میں ہم شامل ہیں، مگر ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ کیسے عرفہ والا ہیں۔ اللہ ان کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک اور مبارک شخصیت کا ذکر لے کر آئیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔